السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ایم آر ہسٹریز۔ دوستو آج ہم الیکٹرانکس دنیا کے مشہور برانڈ سیمسنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو سیمسنگ ایک ساؤتھ کورین کمپنی ہے۔ چاہے موبائل فونز ہوں، ایل ای ڈی یا کچھ اور، سیمسنگ دنیا کے مشہور ترین برانڈز میں سے ایک ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں سیمسنگ کمپنی شروع کیسے ہوئی؟ دوستو یہ کہانی ہے 1 مارچ 1938 کی، جب ایک کورین آدمی لی بیونگ چول نے کوریا کے شہر تائگو میں ایک گروسری سٹور کھولا۔ یہ ایک چھوٹی سی کمپنی بھی تھی جو پورے شہر میں سبزیاں، مچھلیاں اور نوڈلز بیچتی تھی۔ یعنی سیمسنگ کی شروعات دراصل سبزیاں اور مچھلیاں بیچ کر ہوئی تھی۔ اس وقت لی کے اس چھوٹے سے سٹور میں اتنے زیادہ امپلائیز بھی نہیں تھے۔ لیکن لی نے اپنی محنت سے اس کاروبار کو تائگو کے شہر سے کوریا کے دوسرے شہروں میں بھی پھیلانا شروع کر دیا۔ لیکن پھر کورین وار شروع ہو گئے۔ اس وقت کوریا ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا، جو اب بڑھ کر نارتھ اور ساؤتھ کوریا یعنی دو ملک بن گئے ہیں۔ کورین وار کی وجہ سے لی کے اس سٹور کو بہت نقصان پہنچا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ بہت جلد ہی اس نے ٹیکسٹائل کا بزنس بھی شروع کر دیا۔ یہ چاہتا تھا کہ کوریا میں جنگ کے بعد یہ اپنے کاروبار سے اپنے ملک کو پھر سے کھڑا کرنے میں مدد کرے۔ کورین حکومت بھی ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نوکری مل سکے، اور اس کا فائدہ لی کو بہت زیادہ ہوا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مچھلی، سبزی، نوڈلز اور ٹیکسٹائل کا بزنس کرنے والی سیمسنگ کمپنی موبائل اور الیکٹرانکس کے بزنس میں کیسے آ گئی؟ دوستو ہوا کچھ یوں کہ لی نے اپنے ٹیکسٹائل کے بزنس کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ کر سیمسنگ کو پھیلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے انشورنس، سیکیورٹی اور دوسرے کئی بزنسز بھی شروع کر لیے تھے۔ اور پھر اسی طرح 1960s میں سیمسنگ نے الیکٹرانکس کے بزنس میں بھی کام کرنا شروع کر دیا، اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے سیمسنگ کو دنیا کی مشہور ترین کمپنیوں میں سے ایک بنا دیا۔ سیمسنگ نے ساؤتھ کوریا کے شہر سوان میں الیکٹرانکس کی چیزیں بنانا شروع کیں۔ یہ 1970 کی بات ہے جب سیمسنگ نے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی بنانا شروع کیے۔ 1972 سے 1979 کے درمیان سیمسنگ نے واشنگ مشین بھی بیچنا شروع کر دیں، اور تب تک یہ لاکھوں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی سیٹس بھی بیچ چکے تھے۔ 1980 سے پہلے سیمسنگ نے کلر ٹی ویز اور مائکرو ویو اوون بھی بنانا شروع کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیمسنگ دوسری چیزوں میں بھی انویسٹ کر رہا تھا، جیسے کنسٹرکشن اور کیمیکل کے بزنسز۔ اور دوستو 1980 میں سیمسنگ نے ٹیلی فونز بنانے شروع کر دیے تھے، اور 1980s میں انہوں نے موبائل فون کے بزنسز میں بہت زیادہ پیسے لگانا شروع کر دیے۔ ان کو پتہ تھا کہ موبائل فون دنیا کی سب سے بڑی ایجادات میں سے ایک ثابت ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ 1987 میں سیمسنگ کو شروع کرنے والے لی بیونگ چول کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن اس نے سیمسنگ کو ایک ایسے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جس کے بعد سیمسنگ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سیمسنگ نے جب اپنی گلیکسی اسمارٹ فون سیریز لانچ کی تھی تو وہ دنیا بھر میں مشہور ہو گئی، اور پھر 2006 سے سیمسنگ دنیا میں ٹی وی بنانے والی سب سے بڑی کمپنی بن گئی تھی۔ یعنی انسان سوچتا کچھ اور ہے اور زندگی کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ لی بیونگ چول نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سبزیاں، مچھلیاں اور نوڈلز بیچنے والی چھوٹی سی کمپنی ایک دن کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ ایک ایسا اسٹور جس میں صرف 40 لوگ کام کرتے تھے، آج دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو ملازمت فراہم کر رہا ہے۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ سیمسنگ صرف الیکٹرانکس کی چیزیں ہی نہیں بناتا، بلکہ کنسٹرکشن، بحری جہاز بنانے کا سیکٹر اور اس جیسے کئی بزنسز سیمسنگ چلا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ساؤتھ کوریا کا سب سے پہلا فائٹر جہاز KF-16 بھی سیمسنگ نے ہی بنایا تھا۔ سیمسنگ کا لوگو جو آج ہم دیکھتے ہیں، یہ لوگو 1993 میں بنایا گیا تھا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔